وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کرتا تو اس کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ یہ 3 انگلیاں آپ نے اس کلائی پر، الٹے ہاتھ کی کلائی پر بچھا دینی ہے۔ انگوٹھا اور چھنگلیا یہ چھوٹی، اس کا ہلکا بنا لینا ہے، اغل بغل یعنی دائیں بائیں ایسے کر لینا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں پر دیکھیے یہ درمیان والی انگل ہے، یہ 2 دائیں جا رہی ہیں 2 بائیں، اور یہی انداز یہاں پر بھی ہے، 2 دائیں 2 بائیں۔ اور اب جب میں نے بازو کو بالکل سیدھا کیا، بازو کو میں نے بالکل سیدھا کیا، تو اب یہاں پر آپ دیکھیں بازو سیدھا کرنے کی یہ جو نا وہ بات واضح ہوئی کہ کمر بالکل سیدھی ہو گئی۔ اس طریقے سے لگانی ہے کہ آپ کی جو نا ناک کی یہ ہڈی آپ کو محسوس ہو، پیشانی اس طریقے سے لگانی ہے کہ پیشانی کا جماؤ آپ کو بالکل محسوس ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کا عملی طریقہ سکھائیں گے۔ نماز شریعت کے مطابق کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر رکوع کیسے مکمل کیا جاتا ہے، سجود کیسے مکمل کیے جاتے ہیں، نماز کے اندر قومے کی مقدار کیا ہے، نماز کے اندر تسبیحات کیسے پڑھی جائیں گی اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ مختصر سے وقت میں اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کی اپنی نماز کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ میں ایک روایت سنانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے اندر چوری کس طرح کی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر چوری یہ ہوتی ہے کہ نمازی نماز کے رکوع اور سجود کو مکمل نہ کرے۔ ایک اور روایت کا بھی مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، اس کا جز میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کرتا تو اس کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق نماز کی ادائیگی مکمل کریں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھنے کے دوران میں مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ نماز سے جب وہ بندہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا آپ یہ نماز اس انداز میں کتنے عرصے سے ادا کر رہے ہیں؟ اس نمازی نے کہا میں پچھلے 40 سال سے ایسے نماز ادا کر رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ اگر تم اسی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تو دین محمدی پر فوت نہیں ہوگے، یعنی اس نماز کو پڑھتے ہوئے تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی تھی۔ تو پتہ چلا نماز کے رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا چاہیے تاکہ نماز کے رکوع اور سجود اچھے طریقے سے مکمل ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا اور خوشنودی مل سکے۔ آئیے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کا عملی طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں، نماز کے اندر ہاتھ باندھتے کیسے ہیں، نماز کے اندر تلاوت کیسے کرتے ہیں، نماز کے اندر رکوع و سجود کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، نماز کے اندر قومہ، جلسہ، سجدہ، اتحیات میں بیٹھنا، جلسہ کرنا، حتیٰ کہ شہادت کی انگلی کڑی کرنا، یہ ساری چیزیں آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے جائے نماز پر، جائے نماز پر آئیں گے۔ جائے نماز پر سب سے پہلے ہم اس طرح آئیں گے کہ ہمارا وضو مکمل ہونا چاہیے۔ وضو جب مکمل ہوگا ہم اپنی جائے نماز پر آئیں گے، خانہ کعبہ کی سمت کھڑے ہو جائیں گے، منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب خانہ کعبہ کو منہ کر کے ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، ہاتھوں کے ہتھیلیاں کعبہ کی سمت ہونی چاہیے، جیسے میں نے ابھی کیا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے سے بالکل سیدھا ایسے کرنا ہے، ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، اور انگلیوں کو نارمل حالت میں چھوڑ دینا ہے۔ انگلیاں یا زیادہ کھلی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ملی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، نارمل جیسے اپنی حالت ہوتی ہے ویسے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ بھی دیکھنا ہے، فاصلہ آپ کے پاؤں کے درمیان آگے بھی کم از کم 4 انگل ہونا چاہیے اور پیچھے بھی کم از کم 4 انگل ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ آگے بھی 4 انگل ہے، پیچھے بھی، یہ کم از کم مقدار ہے۔ آپ ایک بالشت بھی زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جسامت زیادہ ہے، آپ کو جوڑوں کا درد ہے یا اس کے علاوہ گھٹنوں میں درد ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ زیادہ کشادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشادگی کے دوران بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے پاؤں
آپ نے اپنے پاؤں کے آگے پیچھے کا حصہ برابر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بالشت کرنا چاہتے ہیں تو دونوں انگوٹھوں اور دونوں ایڑیوں کے درمیان ایک ایک بالشت حصہ اس کا بالکل آگے پیچھے تک برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ پاؤں کا فاصلہ برابر کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو سے ٹکرا جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹکرا رہے، اسے کہتے ہیں لو، اسے کہتے ہیں کان کی لو، اور اس کو کہتے ہیں کن پٹی۔ تو کان کی لو سے ہم نے لگا دینا ہے، انگلیاں ہماری نہ ملی ہوئی ہوں نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں، نارمل حالت میں ہوں۔ ایسے کرنے کے بعد اب ہم نے جائز سجدہ کو دیکھنا ہے۔ سجدے والی جگہ پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ سجدے والی جگہ میری یہاں پہ بنتی ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ جائز سجدہ پر ہم نے دیکھنا ہے۔ اب ہم نے نیت کرنی ہے۔ ہم 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز ہم عصر پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے نماز کی نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، اور پیچھے سے امام کے، اگر امام کے پیچھے ہیں، اکیلے ہیں تو پھر امام کی نیت نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے چونکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، ہتھیلیاں آپ کی کعبہ کی سمت ہونی چاہیے، انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں، نارمل حالت میں ہونی چاہیے، آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو سے ٹکرا جائیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، جائز سجدہ کو دیکھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ ناف، یہ سوراخ جو ہوتا ہے پیٹ کے اوپر، اسے ناف کہتے ہیں، اس کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ہاتھ اس طریقے سے باندھیں گے، آپ کی جو سیدھی ہتھیلی ہے، یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، اسے الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں گے۔ رکھنے کے بعد یہ 3 انگلیاں جو آپ کی ہیں، اسے آپ نے ایسے کر لینا ہے۔ میں نے گھڑی پہنی ہے، گھڑی اتار دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکوں۔ یہ 3 انگلیاں آپ نے اس کلائی پر، الٹے ہاتھ کی کلائی پر بچھا دینی ہے۔ انگوٹھا اور چھنگلیا یہ چھوٹی، اس کا ہلکا بنا لینا ہے، اغل بغل یعنی دائیں بائیں ایسے کر لینا ہے۔ اب آپ نے 3 انگلیاں ایسے کر کے بچھا دینی ہے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر ایسے رکھ دینی ہے۔ یہ کرنے کے بعد 3 انگلیاں ایسے، انگوٹھا اور چھنگلیاں اغل بغل کر دینا ہے۔ ناف کے نیچے آپ نے ایسے باندھ لینا ہے۔ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد اب آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ جائز سجدہ پر، جائز سجدہ پر۔ تو سجدے والی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے، پاؤں کا فاصلہ برابر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یہ بھی نہیں تو ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ یہ پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، جب مکمل سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی یا بڑی آیت پڑھ لی، اب آپ نے فوراً رکوع کرنا ہے۔ لیکن رکوع کرتے وقت بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہو جب رکوع میں جائیں گے تو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طریقے سے رکوع میں جانا ہے کہ ادھر سے اللہ اکبر کی بر ختم ہو، آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ رکوع کے اندر ایک مسئلہ جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یا جلد بازی میں وہ توجہ نہیں کر پاتے، وہ آپ سمجھ لیجئے۔ رکوع کے اندر یہ انداز ہونا چاہیے کہ رکوع میں آپ کی پیٹھ برابر ہونی چاہیے، رکوع میں آپ کی پیٹھ برابر ہونی چاہیے۔ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گلاس، جگ یا کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ ٹیڑھا محسوس نہ ہو۔ رکوع اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق درست رکوع کرنا۔ اچھا، رکوع کو درست کرنے کا طریقہ میں ایک حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بازو رکوع کے اندر آپ نے سیدھے کرنے ہیں، جب گھٹنوں کو پکڑ لیں گے تو آپ نے بازو سیدھے کر لینے ہیں، بازو آپ نے سیدھے کر لینے ہیں۔ سیدھے جب کریں گے تو رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، کوئی تکلف کی حاجت نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں آپ کی نگاہ آپ کے پاؤں کے اوپر ہونی چاہیے، بازو بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ہتھیلی سے آپ نے گھٹنے کی یہ ڈھکنی جو ہے، مطلب یہ جو ہڈی ہے جوڑ، اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ آپ کی 2 انگلیاں بائیں ہونی چاہیے، 2 دائیں ہونی چاہیے، یہ درمیان میں ایسے جانا چاہیے۔ میں رکوع کر کے دکھاتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے ہی رکوع کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں پر دیکھیے یہ درمیان والی انگل ہے، یہ 2 دائیں جا رہی ہیں، 2 بائیں، اور یہی انداز یہاں پر بھی ہے، 2 دائیں 2 بائیں۔ اور اب جب میں نے بازو کو بالکل سیدھا کیا، بازو کو میں نے بالکل سیدھا کیا، تو اب یہاں پر آپ دیکھیں بازو سیدھا کرنے کی یہ جو نا وہ بات واضح ہوئی کہ کمر بالکل سیدھی ہو گئی۔ یہ دیکھیے،
تو اللہ اکبر کہتے ہم رکوع میں آئیں گے، رکوع میں بازو بالکل سیدھے. اب میری پیٹھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میری پیٹھ بالکل آپ کو برابر نظر آئے گی. اچھا، جب رکوع کر لیں تو رکوع میں آپ کی گردن بالکل نیچے نہیں ہونی چاہیے، ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل کمر کے برابر ہونی چاہیے. یہ دیکھیے. اچھا، یہ جو آپ کو موٹائی نظر آ رہی ہے یہ امامے کی ہے، یہ امامے کی ہے. آپ تصور کریں یہ سر ہے اور یہ پیٹھ کے برابر ہے. تو یوں کر کے آپ نے رکوع کرنا ہے، دونوں بازو سیدھے. اچھا، رکوع کے دوران آپ کی نگاہ آپ کے پاؤں پر ہونی چاہیے. رکوع میں بھی آپ کے پاؤں کے آگے اور پیچھے جو نا فاصلہ برابر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے 3 بار تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. قومے میں یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیجئے، یعنی جب کھڑے ہوں. اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. امام کے پیچھے ہیں تو آپ پھر بھی تحمید کر سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد. اچھا، بعض لوگ قومہ نہیں کرتے ہیں لیکن وہ شمار نہیں ہوتا. شریعت میں اس قومے کو قومہ نہیں کہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جلدی سے رکوع تو پورا کر لیا، سمی اللہ لمن حمیدہ، اب اس میں مکمل طور پہ کھڑے نہیں ہوتے، تحمید نہیں کہتے. اتنی مقدار کے جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ قومے میں اتنی دیر کھڑے رہنا چاہیے، وہ پورا نہیں کرتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب قومہ ہے واجب، اگر واجب کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو جب واجب کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو نماز کے اوپر ظاہری بات ہے اثر تو پڑے گا. تو قومے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ قومے کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے. لیکن قومے کے اندر بازو بالکل ایسے نہیں ہونے چاہیے، بالکل جیسے یہ اکڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. قومے میں آپ کے بازو بالکل ایسے نارمل ہونے چاہیے. نارمل ہونے کے بعد اب آپ نے قومے کے اندر بھی آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ زیادہ کھولنا ہے نہ زیادہ بند کرنا ہے، یہ بھی نارمل حالت میں ایسے ہونے چاہیے. قومے میں آپ کی نگاہ جائز سجدہ پر ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قومہ آپ نے کر لیا، ربنا ولک الحمد کہہ دیا. اس کے بعد آپ سجدے کی سمت جائیں گے، سجدہ کریں گے. تو سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پر گھٹنے لگائیں گے، سب سے پہلے زمین پر گھٹنے لگائیں گے. اس کے بعد ہاتھ لگائیں گے. دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ نہ یہ زیادہ کھلے ہوئے ہوں نہ زیادہ ملے ہوئے، نارمل حالت میں ہوں. اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ نے اپنی ناک رکھنی ہے، یہاں پہ اپنی پیشانی رکھنی ہے، یہاں پہ ایسے ناک اس طریقے سے لگانی ہے کہ آپ کی جو نا ناک کی یہ ہڈی آپ کو محسوس ہو. پیشانی اس طریقے سے لگانی ہے کہ پیشانی کا جماؤ آپ کو بالکل محسوس ہونا چاہیے. اب دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ نے سب سے پہلے ناک لگانی ہے، اس کے بعد پیشانی لگانی ہے. ترتیب یہ ہوگی، قومے کے بعد ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے گھٹنے لگائیں گے، اس کے بعد ہاتھ لگائیں گے، اس کے بعد ناک لگائیں گے، اس کے بعد پیشانی. یہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ جو ہے نا وہ 3 بار تسبیح کہیں گے. 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب تسبیح کے دوران، سجدے کے دوران آپ کی نگاہ آپ کے اس حصے میں ہونی چاہیے، یعنی پیشانی اور ناک کے درمیان یا اس ایریے میں ہونی چاہیے. آنکھیں بالکل بند بھی نہیں کرنی، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھنی ہے. نماز میں سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ سجدے کا انداز کچھ آپ نے سنا، مزید دیکھ لیجئے. دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی کو، ناک کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ پیشانی کا جماؤ اچھے طریقے سے محسوس ہو. ناک کی نرم ہڈی لگائیں گے لیکن اس طریقے سے کہ دباؤ اس طرح کریں کہ یہ سخت ہڈی تک دباؤ جو نا محسوس ہو. اس طریقے سے ہم نے سجدہ کرنا ہے. سجدے کے اندر بعض لوگ ایک اہم بات بھول جاتے ہیں. سجدے کے اندر انسان سجدہ جب کرے تو پاؤں کی انگلیاں زمین پر جماؤ کے ساتھ لگاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات شریعت مطہرہ جو ہے نا وہ اس سجدے کو قبول نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو میں نے پہلے بتا دی تھی کہ جو نماز کے اندر رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو آئیے سجدہ میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. سجدے کے دوران پاؤں کی 10 انگلیوں کو آپ دیکھیے گا. یاد رکھیے 10 انگلیوں میں سے، پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا زمین کے ساتھ پیٹ لگنا، دباؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ یہ فرض ہے. 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے اور 10 کی 10 کا لگنا یہ سنت ہے. آئیے میں آپ کو فرض، واجب اور سنت کے مطابق کیسے انگلیاں لگاتے ہیں اس طریقے کو دکھاتا ہوں. آپ اچھے طریقے سے دیکھیے. 10 کی 10 انگلیاں، 5 دائیں پاؤں کی، 5 بائیں پاؤں کی انگلیاں لگانا، یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں. اس کے مطابق آپ نے سجدہ کرنا ہے. میں سجدہ دوبارہ کرتا ہوں، تسبیح کہتا رہوں گا اور سہیل سے گزارش ہے کہ پاؤں کی 10 انگلیاں وہ دوسرے کیمرے سے ضرور دکھائیں.
اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پر سجدے میں آپ دیکھیں تو سجدے میں میرا ناک اور میری پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، میری نگاہ ناک پر ہے، میرے دونوں بازو یہ بالکل اٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے سجدے کے دوران آپ نے پانچوں انگلیاں دائیں پانچوں بائیں دونوں پاؤں کی دباؤ کے ساتھ جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ ٹکا دینی ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ جم جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہوں گے، یہ دسوں کی دسوں انگلیاں زمین کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہیں، ان کا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک انگلی لگانا، انگوٹھا ہو انگلی ہو کوئی بھی، یہ ایک لگانا فرض ہے، 3 لگانا یہ واجب ہے، اور دسوں کی دسوں لگانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں بتانا چاہوں گا، سجدے کے دوران جو عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، سجدے کے دوران انسان اپنے پیٹ کو رانوں سے لگا دیتا ہے، یعنی اتنا سمٹ جاتا ہے کہ پیٹ رانوں سے لگ جاتا ہے اور بازو کروٹوں سے لگ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اغلاط ہوتی ہیں، انسان ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جبکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سجدہ جب کیا جائے تو اس وقت اگر جماعت کے اندر ہیں تو کلوز ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت کے اندر اور اکیلے میں انسان کو اپنی کلائیاں زمین پر بچھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس فعل کو کتے سے تشبیہ دی گئی کہ کتا اس طریقے سے بیٹھتا ہے، کلائیوں کو بالکل اوپر کر لینا چاہیے، کلائیوں کو اوپر کرنا چاہیے، اور سجدے کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے جدا ہو، پنڈلیاں آپ کی رانوں سے جدا ہوں اور کلائیاں اٹھی ہوئی ہوں، اس طریقے سے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ میں ابھی آپ کو سجدے کے اندر یہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں میری یہ پنڈلی ران سے جدا ہے، پنڈلی ران سے جدا ہے، اور میرا پیٹ میری ران سے جدا ہے، اس کے بعد میری دونوں کلائیاں اٹھی ہوئی ہیں، یہ کلائیاں یہ مکمل زمین سے اٹھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اب تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد یہ مکمل طریقہ سجدے کا ہے، اسے اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایک سجدہ ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے۔ اس بیٹھنے کی کیفیت کو جلسہ کہتے ہیں، اس بیٹھنے کی کیفیت کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کے اندر ہماری نگاہ ہماری گود میں ہونی چاہیے، اتنی مقدار میں کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ تسلی سے کہہ سکیں۔ تھوڑے سے لمحے کے لیے یہاں پہ ہم نے سانس لینا ہے، بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اگر سجدے کے بعد اٹھے جلدی میں دوسرا کر لیا، بیٹھے نہیں ہے، جلسہ نہیں کیا، تو واجب کا ترک ہوگا، کیونکہ جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ اب جلسے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ آپ پیچھے سے دکھائیے گا کہ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے اس کی پانچوں انگلیاں زمین پہ لگنی چاہیے، سیدھا پاؤں کھڑا کر کے پانچوں انگلیاں زمین پہ لگنی چاہیے، الٹے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ تو یہ طریقہ، یہ درست طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ نے جلسے میں اور اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ اچھا، جلسے کے اندر آپ نے ایک سجدہ کر لیا، جلسے کے اندر آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے، آپ کے دونوں ہاتھ یہ نہ زیادہ نیچے ہوں نہ زیادہ اوپر ہوں، آپ نے اسے بالکل گھٹنوں کے برابر کر لینا ہے، نہ زیادہ کھلے ہوئے ہوں نہ مڈے ہوئے ہوں، نارمل حالت میں ہوں، اس طریقے سے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے کے اندر بھی آپ نے 10 انگلیاں پیچھے برابر لگانی ہے، دونوں پاؤں کی، دونوں ہاتھوں کے درمیان کرنا ہے، نگاہ آپ کی ناک پہ ہونی چاہیے، اور پنڈلی آپ کی رانوں سے، ران آپ کے پیٹ سے، اور کلائیاں زمین سے جدا ہونی چاہیے۔ دوبارہ دیکھیے دوسرا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے آپ سجدے میں 10 انگلیاں پیچھے دکھائیے، پاؤں کی 10 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، جماؤ کے ساتھ دباؤ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پنڈلی ران سے جدا ہے، ران پیٹ سے جدا ہے، اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان ناک اور پیشانی ہے، پیشانی اور ناک کو مضبوطی کے ساتھ جمایا گیا ہے، زور دیا گیا ہے۔ تو اب تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طریقے سے اٹھنا ہے کہ سب سے پہلے ہماری پیشانی اٹھنی چاہیے، سب سے پہلے ہماری پیشانی سجدے کے بعد اٹھنی چاہیے۔ رکوع ہم نے کیا، رکوع کے بعد ہم نے قومہ کیا، قومے کے بعد ہم جب سجدے میں گئے تھے تو ترتیب یہ تھی، سب سے پہلے ہم نے گھٹنے لگائے تھے، اس کے بعد ہاتھ لگائے تھے، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ لیکن جب سجدے سے اٹھیں گے، دوسری رکعت کو جائیں گے، اس وقت ہم نے اس کے بالکل برعکس کر دینا ہے،
الٹ کر دینا ہے۔ الٹ کیسے ہوگا؟ آخر میں کیا لگایا تھا؟ پیشانی کو۔ تو اب سب سے پہلے اٹھتے وقت ہم نے پیشانی کو اٹھانا ہے، اس کے بعد ناک کو، اس کے بعد ہاتھوں کو، اس کے بعد گھٹنے کو۔ میں یہ کرتا ہوں طریقہ، آپ دکھائیے گا زوم کر کے، تاکہ ان کے پتہ چلے، ناظرین کو پتہ چلے کہ پہلے پیشانی، ناک، اس کے بعد ہاتھ اور گھٹنا کیسے اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے سجدہ۔ سب سے پہلے کیا اٹھانا ہے؟ جب سجدہ کر لیا، اب دوسری رکعت کو ہم جائیں گے تو سب سے پہلے کیا اٹھائیں گے؟ یہ دیکھیے، پیشانی اٹھائیں گے، اس کے بعد ناک، اور اس کے بعد ہاتھ، اور اس کے بعد ہم نے گھٹنے اٹھانے ہیں، اور پنجوں کے بل کھڑے ہونا ہے۔ پنجوں کے بل یہ دکھائیے، اسے کہتے ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہونا۔ یہ ہے پنجوں کے بل کھڑے ہونا۔ یہ اس طریقے سے آپ کھڑے ہوں گے، آہستہ آہستہ ایڑی زمین کے ساتھ لے آئیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور ترتیب کے ساتھ، جیسے پہلی رکعت میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا ہاتھ باندھنے کا، آپ نے اسی طریقے سے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر جو نا دوسری رکعت کو اسی طریقے سے جیسے پہلی رکعت کو آپ نے مکمل کیا تھا ویسے کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قوما کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، جلسہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات میں بیٹھیں گے، طریقہ وہی ہے برابر جو پہلی رکعت میں آپ کو میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ اب سمجھیں، آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، دونوں سجدے کر لیا، اب آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھتے ہوئے آپ کی جو کیفیت ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا، کرنے کے بعد آپ نے بیٹھنا کیسے ہے؟ بیٹھنے میں وہی انداز ہونا چاہیے جو آپ نے جلسے کا انداز دیکھا۔ اتحیات میں تشہد کی حالت میں بھی آپ نے ویسے بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے میں یہاں پر دیکھیے، آپ نے یہاں پر دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو آپ نے التحیات للہ والصلوات، یہ مکمل تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے دونوں ہاتھ نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں، نہ زیادہ کھلے ہوں نہ ملے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بازو اکڑانے بالکل نہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں رکھنے، نارمل حالت میں رکھنے ہیں، تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا التحیات کی شکل میں کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد التحیات میں ایک اہم چیز آتی ہے، شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا۔ وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس انداز میں؟ وہ یوں ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ ہے، اسے سیکھ لیجئے، اس کی دونوں انگلیاں ایسے ملا دیں۔ ملانے کے بعد، دونوں انگلیاں ملانے کے بعد انگوٹھا اور درمیان والی انگلی کو آپ نے ایسے ملا دینا ہے۔ شہادت کی انگلی کو اس کے اوپر ایسے رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ التحیات شروع کریں، اشہد اللہ پہ پہنچیں، خود بخود آپ کی مطلب طبیعت کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ میں اشہد اللہ پہ پہنچاؤں تو میرا ہاتھ بالکل جو ہے نا اب اپنی کیفیت پہ آنا شروع ہو جائے۔ وہ کیسے؟ اشہد اللہ، یہاں پہ دیکھیں دو انگلیاں پہلے ایسے ہوں گی، اس کے بعد انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، اور اس کے بعد درمیانی اور انگوٹھا، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی اس کے اوپر۔ دوبارہ یہ دیکھیے، آپ کا ہاتھ بالکل جو ہے نا خود بخود حرکت میں آنا شروع ہو جائے، دو انگلیاں ایسے مل جائیں، اس کے بعد درمیانی انگلی اور انگوٹھا ایسے دائرہ بن جائیں، اس کے بعد شہادت کی انگلی اوپر آ جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اشہد اللہ، لام الف لا پہ اسے کھڑا کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پہ آپ نے اسے گرا دینا ہے، ہاتھ بالکل برابر کر دینا ہے۔ اس دوران میں آپ کی انگلی ایسے نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ادا کرنا ہے۔ شہادت کے وقت آپ نے شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ برابر کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے فوراً ہی بعد تیسری اور چوتھی رکعت کو ویسے مکمل کریں گے جیسے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ پہلی رکعت مکمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب آپ کی 2 رکعت والی نماز ہے تو آپ کا یہ جو قعدہ ہے یہ آپ کا آخری قعدہ ہے، تو پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ آپ کی 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب یا وطر ہے، تو مغرب کی نماز ہے تو آپ التحیات کے بعد عبد رسولہ کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں آپ کا جو قعدہ ہوگا وہ قعدہ اخیرہ ہوگا، وہ فرض ہوگا۔ چوتھی رکعت ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء، اس کے اندر 2 قعدے ہوتے ہیں، پہلا واجب اور دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اس میں دوسرے قعدے میں آپ نے عبدہ و رسولہ کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد رب اجعلنی پڑھنی ہے، یا اللہم ربنا آتنا، کوئی بھی دعائے معصورہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام پھیرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے دعا پڑھ لی، اتحیات پڑھ لی، درود ابراہیمی پڑھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھ لی، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کیسے پھیریں گے؟ سلام کا طریقہ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ سلام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، وہ یہ ہے، آپ کا یہ رخسار جہاں پہ بال نہیں اگتے،
یہ رخسار جسے ہم گال بھی کہتے ہیں، یہ جہاں پہ بال نہیں اگتے، آپ نے سلام کے وقت دائیں بائیں اس طریقے سے کندھے کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنا یہ رخسار جہاں پہ بال نہیں اگتے یہ نظر آنے چاہیے۔ یہ دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب میں یہ کندھا بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنا یہ رخسار جہاں پہ بال نہیں اگتے یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا سلام کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب مجھے اپنا کندھا بھی نظر آ رہا ہے اور یہ حصہ بھی نظر آ رہا ہے جہاں پہ بال نہیں ہوتے۔ تو یہ شریعت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض ایسے بھی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض السلام علیکم۔ تو یہ جو ہے نا مناسب طریقے نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا طریقہ جو ہمیں پسندیدہ طور پہ بتایا گیا وہ یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھا بھی نظر آ رہا ہے، رخسار بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سلام پھرنے کے بعد نماز مکمل کر لینی ہے۔ اس کے اندر بے شمار اور بھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہو 265 اشیاء والی، تو ظاہری بات ہے 2 رکعت نماز ہو، 3 ہو، 4 ہو، اس کے اندر بے شمار چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، اور بعض چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ تو نماز اور شریعت کے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنا چاہیے، تاکہ ہماری نماز، وہ نماز جس کے بارے میں قیامت والدین سب سے پہلے سوال ہوگا، وہ اچھی طریقے سے ہم اس دنیا میں ادا کر کے جائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمندہ نہ ہو سکیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس تنویر مدنی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ بھی کر دیجئے۔ آپ کے کوئی بھی شرعی سوال ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کرتے جائیے، وقت مناسب پر انشاءاللہ جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شریعت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔